نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اس جلسے کا میزبان ہونے کی حیثیت سے اور مقامی فرد ہونے کی حیثیت سے جتنے معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کو حافظ آباد مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میرے بعد امیر پنجاب قائد پنجاب عبدالرشید حجازی صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد برادر عزیز عبدالباسط شیخو پوری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ سید سبطین شاہ صاحب نقوی وہ بھی قریب پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی میری شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی راستے میں ہیں اور وہ عنقریب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرات، آج کا یہ عنوان اسلام کا لب لباب عنوان ہے۔ آج جلسے کا جو موضوع رکھا گیا ہے، اگر حقیقت میں اسے جانچا جائے تو میرے اور آپ کے دین کا خلاصہ ہے۔ بہت پیارا عنوان آج چھوٹے بھائی حضرت مولانا معاذ الرحمان صاحب بھٹی نے چوز کیا ہے، اور میں یہاں رک کر آج شہر حافظ آباد کے باسیوں کو اپنے اس چھوٹے بھائی کو جماعت کی طرف سے شہر کے امیر کی حیثیت سے جو ذمہ داری دی گئی ہے، میں اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان علماء کی قیادت میں اس شہر حافظ آباد کی سرزمین پر ہمارے اس بھائی کے ہاتھوں قرآن و سنت کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن و سنت کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسا فیصلہ ہے کہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس دن سے آمنہ کے لال کے
سر مبارک پر آسمان والے نے ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا تھا، اس دن سے لے کر آج اس رات تک اور اس رات کے بعد قیامت کی صبح تک اس ختم نبوت پہ محمد کے ماننے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی ذرا بھر بھی وہ کمپرومائز کرے۔ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، سبب صرف ایک ہے کہ زمین پہ مخلوق اور آسمانوں پہ خالق۔ توجہ کرنا، زمین پہ مخلوق اور زمین پہ آدمیت، زمین پہ انسانیت، زمین پہ بندگی، اور آسمان پہ ان کا رب، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک۔ ان دو کے درمیان اگر رابطہ ہے، ان دو کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے، ان دو کے درمیان اگر کوئی حق ہے، اگر کوئی سچ ہے، تو کعبہ کے رب کی قسم وہ صرف محمد کریم ہے، دوسری کوئی ذات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سبب تھا، یہی وجہ تھی، کائنات کے امام کے ماننے والوں نے جب دیکھا کہ وہی اہل عرب شاہ جی کا بھرپور استقبال کیجئے بھی، سید سبطین شاہ نقوی، یار بڑے ٹلے بول رہے، سید سبطین شاہ صاحب نقوی، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرات توجہ میری طرف، انشاءاللہ ان قریب عبد الباسط بھی پہنچنے والے ہیں، اور آخر میں پھر انشاءاللہ مولانا منظور کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، اس کائنات میں سچا غلام وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، سچا نبی کا متبع وہ ہے کہ جو اسے مانے، ساتھ اسے ختم نبوت کا امام بھی مانے، پاسبان بھی مانے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو مکہ کے بزدل لوگ تھے، وہ لوگ جو جھوٹی سی انانیت کے لیے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی سی بات پر 40 سال تک ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، کسی کی نہیں مانتے تھے، انہی کی زندگیوں میں کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوا، وہ سارے کعبۃ اللہ چھوڑ کر باہر بھاگ گئے تھے۔ جرأت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے ان مکہ والوں کی کوئی حالت نہیں تھی، مگر کیا سبب تھا؟ انہی میں سے ایک ہستی، ایک امام جب مقرر ہوا، اور جس نے بھی ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھا، اس نے پھر کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پر آمنہ کے لال کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ یہی عقیدہ تھا ابو بکر صدیق کا، یہی عقیدہ تھا عمر ابن خطاب کا، اور یہی عقیدہ تھا عثمان ذو النورین کا، یہی عقیدہ تھا شیر خدا علی المرتضیٰ کا،
کہ جو محمد کی زبان سے نکل گیا ہے اب وہ کوئی ٹال سکتا، غلط ہو سکتا؟ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر تمہیں معلوم ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے نے کہا پھر جسے تو اپنا امام مانتا ہے اسی نے کہا ہے میں ہو کے آیا ہوں۔ کیا جواب دیا تھا؟ اور آج سنو حافظ آبادیو، ختم نبوت آج اس پاکستان کے اندر سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اس وقت آپ اگر اسلام آباد رہتے ہو، آپ اگر حکومت وقت کے معاملات کو سمجھتے ہو تو میرا عرش والا رب جانتا ہے اس 22 کروڑ کے ملک کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے، سب سے بڑا اگر اسلام کے اوپر کوئی ڈاکہ مارنے کا سبب ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ قادیانیت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سب سے بڑا ڈاکہ قادیانیت کے نام پہ پڑا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پوچھا ہاں اگر اس نے کہا ہے کہ میں آسمانوں سے راتوں رات ہو کے آیا ہوں تو کہنے والے پھر سن لے ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، آمنہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ لوگو آؤ، ایسا عقیدہ جس کے اوپر اتفاق ہے ساری امت کا کہ اگر کوئی اس پہ آنچ لائے گا تو کعبہ کے رب کی قسم نہ مال کی پرواہ کی جائے گی، نہ اولاد کی پرواہ کی جائے گی، نہ جماعت کی پرواہ کی جائے گی، نہ سیاست کی پرواہ کی جائے گی، نہ کسی ذات کی پرواہ کی جائے گی، نہ کسی جرنیل کی پرواہ کی جائے گی، نہ کسی حکمران کی پرواہ کی جائے گی، نہ کسی کرنیل کی پرواہ کی جائے گی، سب کچھ لٹا دیا جائے گا۔ کعبہ کا رب جانتا ہے مگر محمد کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی، نہیں آنے دی جائے گی، نہیں آنے دی جائے گی۔ سب کہو انشاءاللہ، سب کہو بلند کہو انشاءاللہ۔ حجازی صاحب تشریف فرما ہے، شاہ جی تشریف لائے ہوئے ہیں، سن لو بات۔ اس پنجاب کا ایک بغیرت بدبخت بدمعاش ابو بکر خدا بخش ہے۔ حجازی صاحب ہم آپ کے نوٹس میں دے رہے ہیں، اسے عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں FIA کا ہیڈ لگایا ہوا تھا، اس کی وہاں سے ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ آج اسے DG نیب پنجاب لگانے کے لیے اس کی سمری شہباز شریف کے ٹیبل پہ پڑی ہے۔ میں نے فوٹ عباس کے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا آج اپنے شہر غیرت مندوں کے شہر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں اور محمد کے ان غلاموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر شہباز شریف نے اس مرضیت کے لطفے کو پنجاب کا نیب کا ہیڈ لگایا، ہم کٹ جانا گوارا کریں گے، نہ شہباز شریف کی پرواہ کریں گے نہ اس کی حکومت کی پرواہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور لوگوں سن لو بات میری، مجھ سے قبل چھوٹے بھائی بابر نے کتنی اچھی باتیں کی، اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے۔ لوگوں سنا، ساری بادشاہت ایک طرف، یارو
جس کی جماعت میں احسان علی ظہیر کا خون ہوتا ہے وہ ختم نبوت کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لو، اس نے چنیوٹ میں کہا تھا کہ ختم نبوت کے صحیح رکھوالے تم ہو، ختم نبوت کے چوکیدار تم ہو، ہم سب کچھ لٹانا برداشت کر لیں گے، قیامت کے دن احسان علی ظہیر کے سامنے شرمندہ ہونا برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پتا ہے کہ جس کے نصیبے میں ختم نبوت کی چوکیداری آ گئی، اور ایک وزارت عظمیٰ کی کیا اوقات ہے، کعبہ کے رب کی قسم، ساری دنیا کی چدراہٹ اپنے بھوٹ کی ٹھوکر پہ رکھیں گے اور ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ میں کہہ رہا تھا یہ مشترکہ نصاب ہے، امت کا اتفاق ہے۔ کیوں اتفاق ہے؟ آخری بات سنیے، کیوں اتفاق ہے؟ ہائے لوگوں، بڑے بڑے لیڈر آئے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں پیغمبر آئے، پیغمبروں کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے امام بنائے، مقتدا بنائے، پیشوا بنائے۔ اور حافظ آباد کے مسلمانوں، تمہارے نبی کی سیرت و صورت کو قیامت تک کے لیے تمہارے عرش والے رب نے جس طرح محفوظ کیا ہے، اسی طرح اس نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ جیسے رب نے قرآن کی آیات کو قیامت تک کے لیے میرے اور تیرے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور اسی طرح اس نے اپنے آقا کے، اپنے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والی روایات کو بھی قیامت تک محفوظ کر لیا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، اور جو قیامت تک چمکنا تھا اسے ہی محفوظ کیا ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں کیا ہے۔ اور اس کے دین کے بارے کیا کہا، اس کے مذہب کے بارے کیا کہا، اس کے اسلام کے بارے کیا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج مکمل کیا ہے، اس سے پہلے وہ عیسیٰ پہ مکمل نہیں کیا تھا، موسیٰ پہ مکمل نہیں کیا تھا، دوسروں سے اوپر مکمل نہیں کیا تھا، اور جسے ختم نبوت کا تاج پہنایا اس کا دین ہی قیامت تک محفوظ فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، اور جس طرح قرآن کے اندر شک نہیں ہے، اور اسی طرح محمد کے فرمان کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، جس طرح قرآن ہر شک سے پاک ہے، کعبہ کے رب کی قسم اسی طرح آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پاک ہے، حرف پاک ہے، بات پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اور ختم نبوت والا نہ ہوتا تو کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمیں نہ پتا چلتا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ ختم نبوت والے نے جہاں الف لام میم پڑھا، اور اس کے ماننے والے نے وہیں سے الف لام میم پڑھا۔ ختم نبوت والے نے جہاں والناس کہا، اس کے ماننے والے نے وہیں والناس کہا۔ اور کیوں کہا؟ رب نے اس کے بعد کسی کو بنایا نہیں، اس کی رحمت ہے کہ ہم نے اس کے آنے کے بعد کسی کو پایا نہیں ہے، کسی کو مانا نہیں ہے۔ تو لوگوں آؤ، میں جو بات اختتام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک ختم نبوت کا منکر وہ ہے، توجہ فرمانا، وہ ہے جو نبی کے ہوتے ہوئے نبی لاتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبی کہتا ہے۔ اور ایک ختم نبوت کا منکر وہ ہے جو نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی مولوی کی طرف جاتا ہے، کسی فقیہ کی طرف جاتا ہے، امام کی طرف جاتا ہے۔ ہائے آقا تشریف فرما ہے، آنے والے آئے، ایک سگی پھپھی کا بیٹا ہے، ایک انصاری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔
فرمایا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ہم دونوں کے باغات ہیں، میں کہتا ہوں پانی میں پہلے لگاؤں گا، یہ کہتا ہے میں پہلے لگاؤں گا، ہمارا فیصلہ کر دیجئے پہلے پانی کون لگائے گا؟ ہائے، ختم نبوت کے تاج والا نکلا مسجد سے، آؤ مجھے موقع پہ لے چلو، مجھے دکھاؤ، سنو حافظ آبادیو۔ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ پھوپھی کے بیٹے کا باغ پہلے ہے، انصاری کا بعد میں ہے۔ کہا بھائی پہلے تو پانی لگا لیا کر، بعد میں اپنے بھائی کو پانی دے دیا کر۔ فیصلہ سنا دیا، یہ ہے ختم نبوت۔ ہائے، بات نہ ماننا، اس کے فیصلے کو نعوذ باللہ ٹھکرا دینا، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کسی پیر کی بات لانا، کسی فقیہ کی بات لانا، کسی ملا کی بات لانا، کسی حکمران کی بات لانا، یہ تو پتہ نہیں کون آخری درجہ ہے، بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انصاری کی زبان سے نکل گیا، مجھے علم تھا پہلے ہی کہ پھوپھی کے بیٹے کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اتنی بات کہی۔ اے لوگوں پوچھو علماء سے، میرا اور تمہارا مرشد مسکرا پڑا۔ آج کل کا کوئی ہوتا لیڈر کہتا دروازہ بند کر دو، داخلہ بند کر دو، زبان بند کر دو، وطن سے نکال دو۔ اور ایسا مرشد کہاں سے ملے گا جس کی تاریں عرش سے جڑی ہوئی ہوں اور پھر بھی وہ کسی کی بات سن کے مسکرا دیا کرے؟ مسکرا پڑا، چل پڑا۔ عرش والے نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، مسکرا پڑا ہے، مگر میں اس کی ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، میں نے تاج پہنایا ہے۔ جاؤ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کا فیصلہ نہ ماننا، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کی بات لانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اس کی بات سن کر اپنی پیشانی پہ سلوٹ ڈالنے سے ہی میں نے، عرش والا کہتا ہے کہ مجھے رب ہونے کی قسم میں مومنوں کی صف سے باہر پھینک دوں گا، باہر پھینک دوں گا۔ لوگوں آؤ، غلام قادیانی کی مخالفت کرنا، اس کی نسل کی مخالفت کرنا ایمان ہے، دین ہے، لیکن اپنے کانوں میں نماز کے بارے حدیث آ جائے، زکوٰۃ کے بارے حدیث آ جائے، لین دین کے بارے حدیث آ جائے، حج کے بارے، زکوٰۃ کے بارے اس ختم نبوت والے کی بات آ جائے، یاد رکھ لو اپنے دل میں خیال بھی کیا کہ مسجد کے مولوی یہ کہا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور یہ بھی ایک طریقے کا ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے، ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ المکثر جب تک زندہ رہو اس عقیدے پہ ڈٹے رہو کہ آقا تیرا رب اپنی صفات میں لا شریک، تیرا رب اپنی بات میں لا شریک، اور آقا تو مخلوق میں اپنی ذات میں لا شریک اور اپنی بات میں لا شریک۔ اللہ سے دعا ہے مرتے دم تک اللہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت پہ بھی اپنے ہمیں چوکی دار بنا کے رکھے، پہرے دار بنا کے رکھے۔ انشاءاللہ ہم اپنے امیر محترم ساجد میر کی قیادت میں، حجازی صاحب کی قیادت میں، شاہ جی کی قیادت میں، حافظ عبدالکریم کی قیادت میں اس ملک پاکستان میں سب برداشت کر سکتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت اٹھا سکتے ہیں، مگر محمد رسول کی، محمد کریم کی ختم نبوت پہ کوئی آنچ لے آئے یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔